اور قوم سمود کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان ساتھی جزیرہ نمایاں عرب کے جنوبی علاقے سے ہجرت کر کے شمال مغربی کونے میں جا آباد ہوئے۔ یہ ہجر کا علاقہ کہلاتا ہے، یہاں ان کی نسل آگے بڑھی، اور پھر غالباً سمود نامی کسی بڑی شخصیت کی وجہ سے اس قوم کا یہ نام مشہور ہوا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم۔ اس نے کہا، اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک خاص نشانی آ گئی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو وہی دعوت دی جو اس سے پہلے حضرت نوح اور حضرت ہود علیہ السلام اپنی اپنی قوموں کو دے چکے تھے۔ یہاں بینہ سے مراد وہ اونٹنی ہے جو ان کے مطالبے پر معجزانہ طور پر چٹان سے نکلی تھی۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ حضرت نوح اور حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں کسی معجزے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ معجزے کا ذکر سب سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے۔ هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فلیأخذکم عذاب علیم۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی، تو اسے چھوڑے رکھو کہ یہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور اسے نہ چھونا کسی برے ارادے سے، اگر تم نے ایسا کیا تو ایک دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کی تباہی کے بعد، اور تمہیں جگہ دی زمین میں، تم اس کے نرم میدانوں میں محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر بھی اپنے لیے گھر بنا لیتے ہو۔ میدانی علاقوں میں وہ لوگ عالی شان محلات تعمیر کرتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر بڑے خوبصورت گھر بناتے تھے۔ اب ان کے محلات کا تو کوئی نام و نشان نہیں، البتہ پہاڑوں سے تراش کر بنائے گئے گھروں کے کھنڈرات اس علاقے میں آج بھی موجود ہے۔ قوم سمود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزری ہے اور قوم عاد اس سے بھی پہلے تھی۔ اس طرح قوم سمود کا زمانہ آج سے تقریباً 6000 سال پہلے کا ہے، جبکہ قوم عاد کو گزرے اب تقریباً 7000 سال گزر چکے ہیں۔ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو اور مت پھرو زمین میں فساد مچاتے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان لوگوں سے کہا جو دبا لیے گئے تھے اور جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، کہ واقعی کیا تم لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم تو جو کچھ ان کو دے کر بھیجا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے غریب، دبے ہوئے اور کمزور اہل ایمان لوگوں سے ان کے سردار بڑے متکبرانہ انداز سے مخاطب ہو کر کہتے تھے کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ صالح اب واقعی اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ اس پر وہ لوگ بڑے یقین سے جواب دیتے تھے کہ جو کچھ آپ علیہ السلام کے رب نے آپ علیہ السلام کو دیا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ان سارے احکام کو سچ جانتے ہیں۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون۔ اس پر وہ استکبار کرنے والے کہتے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ فعقروا الناقۃ وعتوا عن امر ربہم۔ تو انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی۔ یہ اونٹنی ان کی فرمائش پر چٹان سے برآمد ہوئی تھی، مگر پھر یہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن گئی تھی۔ وہ ان کی فصلوں میں جہاں چاہتی پھرتی اور جہاں چاہتی کھاتی۔ اس کی خوراک غیر معمولی حد تک زیادہ تھی، پانی پینے کے لیے بھی اس کی باری مقرر تھی۔ ایک دن ان کے تمام ڈنگر پانی پیتے تھے، جبکہ دوسرے دن وہ اکیلی تمام پانی پی جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ یہ سب کچھ ان کے ناقابل برداشت ہو گیا اور بالآخر ان سرداروں نے ایک سازش کے ذریعے اسے ہلاک کروا دیا۔ وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین۔ اور کہا، اے صالح، لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر واقعی تم رسول ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے چیلنج کے انداز میں کہا کہ ہم نے تمہاری اونٹنی کو تو مار ڈالا ہے، اب اگر واقعی تم اللہ کے رسول ہو تو لے آؤ ہمارے اوپر وہ عذاب جس کا تم ہر وقت ہمیں ڈراوا دیتے رہتے ہو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ تو انہیں آ پکڑا زلزلے نے، پھر وہ پڑے اور رہ گئے اپنے گھروں میں اوندے۔
فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ تو صالح علیہ السلام نے ان سے پیٹھ موڑ لی اور کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے امکان بھر تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم تو خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے اور سامی نسل تھے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو رسالت سے سرفراز فرما کر سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ دونوں شہر بحیرہ مردار ڈیڈ سی کے کنارے اس زمین کے دو بڑے اہم تجارتی مراکز تھے۔ اس زمانے میں جو تجارتی قافلے ایران اور عراق کے راستے مشرق سے مغرب کی طرف جاتے تھے وہ فلسطین اور مصر کو جاتے ہوئے سدوم اور عمورہ کے شہروں سے ہو کر گزرتے تھے۔ اس اہم تجارتی شاہراہ پر واقع ہونے کی وجہ سے ان شہروں میں بڑی خوشحالی تھی، مگر ان لوگوں میں مردوں کی آپس میں جنسی اختلاط کی خباثت پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم میں سے نہیں تھے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 29 میں ہمیں آپ علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام عراق سے ان شہروں کی طرف مبعوث ہو کر آئے تھے۔ یہاں پر یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر تھے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے زمانے کے 3 رسولوں کا ذکر کیا گیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک خاص اسلوب سے انبیاء اور رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی ان رسولوں کا تذکرہ جو اللہ کی عدالت بن کر قوموں کی طرف آئے اور ان کے انکار کے بعد وہ قومیں تباہ کر دی گئیں۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمن میں اس نوعیت کی کوئی تفصیل صراحت کے ساتھ قرآن میں نہیں ملتی، اس لیے آپ علیہ السلام کا ذکر قصص النبیین کے ذیل میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا تذکرہ سورۃ الاعراف کی بجائے سورۃ الانعام میں کیا گیا ہے، اور وہاں یہ تذکرہ قصص النبیین ہی کے انداز میں ہوا ہے، جبکہ سورۃ الاعراف میں تمام انبیاء اور رسل کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا جب اس نے کہا اپنی قوم سے، اگرچہ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم میں سے نہیں تھے لیکن ان کی طرف مبعوث ہونے اور وہاں جا کر آباد ہو جانے کی وجہ سے ان لوگوں کو آپ علیہ السلام کی قوم قرار دیا گیا ہے۔ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے تمام جہان والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی؟ یعنی اجتماعی طور پر پوری قوم کا ایک شرمناک فعل کو اس انداز سے اپنا لینا کہ اسے اپنا شعار بنا لینا، کھلم کھلا اس کا ارتکاب کرنا اور اس میں شرمانے کی بجائے فخر کرنا، اس سب کچھ کی مثال تاریخی انسانی کے اندر کوئی اور نہیں ملتی۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو ہو ہی حد سے تجاوز کرنے والی قوم۔ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ، تو نہیں تھا اس کی قوم کا کوئی جواب سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا نکالو ان کو اپنی بستی سے، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی معقول جواب تو تھا نہیں، شرم و حیا کو وہ لوگ پہلے ہی بالائے طاق رکھ چکے تھے۔ کوئی دلیل، کوئی عذر، کوئی معذرت جب کچھ بھی نہ بن پڑا تو وہ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے گھر والوں کو شہر بدر کرنے کے درپے ہو گئے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، تو ہم نے نجات دے دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے، وہ ہو گئی پیچھے رہنے والوں ہی میں۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم نے برسائی ان پر ایک بارش تو دیکھو کیا انجام ہوا مجرموں کا۔ یہ پتھروں کی بارش تھی اور اس کے ساتھ شدید زلزلہ بھی تھا، جس سے ان کی بستیاں الٹ کر بحیرہ مردار کے اندر دفن ہو گئیں۔ قوم لوط علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطب مشرکین مکہ کے درمیان زمانی اور مکانی لحاظ سے زیادہ بعد نہیں تھا۔ اس قوم کے قصے اہل عرب کے تاریخی روایات کے اندر موجود تھے، چنانچہ اہل مکہ اس قوم کے عبرتناک انجام سے خوب واقف تھے۔